خدا والے کہہ رہے ہیں، اس سے اللہ نے کہا، ان سے اللہ والے کہتے ہیں تعظیم کرو. اس نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا، مگر استاد تو استاد ہے نا، ان کے انکار کی سٹائل اور ہے اور ان کے انکار کی سٹائل اور ہے. انکار میں تو دونوں کامن ہیں، طریقہ الگ الگ ہے. انکار گرو نے بھی کیا ہے، انکار چیلے نے بھی کیا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی کے لیے جھکا نہیں، یہ نبی کے لیے اٹھے نہیں. اللہ نے کہا جھکو تو جھکتا نہیں، میں نے کہا اٹھو تو یہ اٹھتا نہیں. اب تو ہندوستان کی انتظامیہ کو اور یہاں کی حکومت کو، خاص طور سے گجرات کی حکومت کو یہ نوٹس میں لینا چاہیے کہ وہ جماعت ایسے لوگ جو نبی کے لیے احترام نہ رکھتے ہوں، کھڑے نہ ہوتے ہوں، وہ راشٹر کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ وہ دیش کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ وہ اس کی سوتنترتا کے لیے اور اس کی رکشا اور سرکشا کے لیے اور راشٹریہ گان کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جو نبوی گیت کے لیے نہ کھڑے ہوئے وہ راشٹریہ گیت کے لیے کیا کھڑے ہوں گے؟ ایسے دکھاوے کے لوگوں پر کڑی نظر رکھو. اگر گجرات بچانا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ انہیں پہچانا ہے، پتہ لگاوے مال کہاں سے آیا. اس لیے کہ ہندوستان میں مال آئے گا تو ہندوستان کا فائدہ نہیں ہے. مال آیا غوری کی شکل میں کیا فائدہ؟ مال آیا نادر کے روپ میں کیا فائدہ؟ مال آیا بابر کے روپ میں تو ہمارا کیا فائدہ؟ مگر جب مال آیا تو ہندوستان کا کوئی فائدہ نہیں. مگر جب خواجہ کے روپ میں کمال آیا، مخدوم اشرف کے روپ میں کمال آیا، وجیہ الدین کے روپ میں کمال آیا، شاہ عالم کے روپ میں کمال آیا تو ہندوستان کا فائدہ پہنچا ہے. مال ان کو مبارک ہو، ولیوں کا کمال ہم کو مبارک ہو. انکار کر دیا. نبی کی تعظیم کے لیے وہ جھکا نہیں. نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ ابلیس کا پہلا کفر ہے. اور سنو، یہ کفر اس نے اس وقت کیا جب وہ عبادت والا تھا. یہ کفر اس نے اس وقت کیا جب وہ علم والا تھا. تو اب کل ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ عالم سے کفر کیسے ہو سکتا ہے. جب فرشتوں کے ٹیچر سے ہو سکتا ہے تو بچوں کے ٹیچر سے نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ بالکل طے ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا مگر اسے بچانا نہیں آتا. آج کی تقریر میں میں اس وقت تک مائک سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں آپ کو بتا نہ دوں کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے اور نماز بچائی کیسے جاتی ہے. ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں اور بچانا بھی جانتے ہیں. ہمارے سروں پر بزرگوں کا ہاتھ ہے. توجہ چاہوں گا. ہمارا کاندھا کسی کاندھی کے دباؤ میں نہیں ہے. ہمارے سروں پر بزرگوں کا سایہ ہے. یاد رکھو، ہم نے بنانا بھی سیکھا ہے، ہم نے بچانا بھی سیکھا ہے. بنایا کیسے جائے گا وہ بھی ضروری ہے، بچایا کیسے جائے گا وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ گھر بنا ہے تو بن تو گیا، رہنے والے سے پوچھو بچانے میں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے. تو بلڈنگ اور ہے، لک آفٹر اور ہے، پروٹیکشن اور ہے، مینٹیننس اور ہے. تو بنانا بھی امپورٹنٹ ہے اور بچانا بھی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم تجھے کیوں دیکھیں. ہماری نظر میں ننوتا نہیں، ہماری نظر میں امبیٹھا نہیں، ہماری نظر میں تھانہ بھون نہیں، ہماری نظر میں کاندھیلا نہیں. ہماری نظر میں تو اجمیر ہے، ہماری نظر میں مہرولی ہے، ہماری نظر میں کلیئر ہے، ہماری نظر میں کچھوچا بریلی ہے، ہماری نظر میں اولیاء کاملین کا مسکن ہے. احمد آباد یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ ولیوں کا شہر ہے. ہر دروازے پر احمد کی پہرہ داری ہے.
ایک احمد نہیں، احمد کے صدقے میں کئی احمد نے جنم لیا ہے، جن کی وجہ سے یہ احمد آباد ہے۔ احمد آباد، احمد آباد کرتے رہو مگر یہ احمد آباد ہے۔ آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا۔ کہ ہندوستان کی سرزمین جب بنے ہوئے لوگ بنانے والے کو نہیں جانتے تھے، بنے ہوئے لوگ اپنے بنانے والے کو نہیں جانتے تھے، جب رچناؤں میں الجھ گئیں اور رچయిता کا گیان نہ ہو سکا، جب سیمت کو اسیمت کا آبھاس نہیں تھا، جب آکار کو نراکار کا دھیان نہیں تھا، جب انت کو اننت کا پتہ نہیں تھا، جب وشو کو وشو ویاپی کا گیان نہیں تھا، تو تلاش میں وہ رچناؤں میں گم ہو گیا، بنایا، تراشا، نہلایا، دھلایا، پران پرتشٹھا کیا، مانسکتا کو کیندرت کیا، درشٹ میں لے کر اس کی اپاسنا شروع کی، رچناؤں میں رہ گیا، رچయిता تک نہ پہنچا، تو اس وقت اس اندھیرے میں روشنی کا نام ہے غریب نواز، آئے اور انہوں نے مسلمان بنایا۔ سید سالار مسعود قاضی نے ہم کو مسلمان بنایا۔ جملے دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ قطب الاقطاب بختیار کاکی نے مسلمان بنایا، بابا فرید گنج شکر نے مسلمان بنایا، محبوب الہی نے مسلمان بنایا، آئین ہند نے مسلمان بنایا، مخدوم الحق پنڈوی نے مسلمان بنایا، چراغ دہلوی نے مسلمان بنایا، مخدوم صفی نے مسلمان بنایا، بندہ نواز گیسو دراز نے مسلمان بنایا، نور عالم قطب عالم نے مسلمان بنایا، قطب عالم نے مسلمان بنایا، شاہ عالم نے مسلمان بنایا، مخدوم اشرف نے مسلمان بنایا، نور العین نے مسلمان بنایا، شاہ حسن نے مسلمان بنایا، شاہ حسین نے مسلمان بنایا، شاہ احمد نے مسلمان بنایا، شاہ فرید نے مسلمان بنایا، ولیوں نے مسلمان بنایا، اغواس نے مسلمان بنایا، اللہ والوں نے مسلمان بنایا، اور جب ولیوں نے مسلمان بنایا تب ہم بنے، تو ہم ولیوں کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کو ولی نے مسلمان بنایا، ولی نے۔ اب ہم کسی بکی ہوئی جماعت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم غریب نواز کا کلمہ پڑھیں گے، قطب الاقطاب کا کلمہ پڑھیں گے، ہم وجیہ الدین کا کلمہ پڑھیں گے، جو انہوں نے پڑھایا ہے وہی پڑھیں گے، جو انہوں نے سکھایا ہے وہی سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ ایک مرتبہ رک جائیے، اور وہ یہ ہے کہ بن تو گئے مسلمان، لیکن جب انگریزوں نے اپنا پنجہ جمایا، ہندوؤں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی راجنیت کو اپنایا، پھر انہوں نے ہندوؤں کو ہندوؤں سے اونچ و نیچ کی ذات پر لڑایا، پھر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمان کی دکان چھین لو تو دکان پھر بن جاتی ہے، مکان گرا دو تو مکان پھر بنا لیتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں، ٹوٹے گا کہاں؟ ان کا اس کا سینہ سینہ نہیں ہے، یہ پکا مسلمان ہے، اس کا سینہ سینہ نہیں ہے، اس کا سینہ مدینہ ہے، تو رسول پہ حملے کرو گے یہ ٹوٹ جائے گا، رسول کی عزت و عظمت پر حملے ہوں گے تو یہ ٹوٹے گا۔ تو فرنگی ذہنیت، ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھرمت راجنیت، گھرناتمک راجنیت نے کی یہ پرتیکریا ہوئی کہ سارے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مولویوں کو خریدا، ٹولیوں کو خریدا، ان کی جماعت بنا کے خریدا، ان کو وظیفے دیے، اور اشر فعلی بنا کر
दुनिया के सामने उसे पेश किया, हकीमुल अमत का रूप देकर बांदियों का हकीम बना दिया। ऐसी सूरत में मुसलमानों पे पैहम हमले होने लगे। मुसलमान अपने बाप की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है, अपने दादा की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सड़कों पर निजर आया। रब का फजल, खुदा का फजल, अल्लाह का फजल, हक ताला का फजल, फजले हक के रूप में जाहिर हुआ, फजले हक के रूप में जाहिर हुआ। और तहकीक के फतवा ने इन बातिल के चेहरे को मस्त करके रख दिया, इन्हें धूल चटा दिया। मेरे दोस्तों, ईमान पे पैहम हमले होने लगे। रसूल को बड़ा भाई कहा जाने लगा, रसूल को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा जाने लगा, पैगंबर की इज्जत और आबरू पर हमले होने लगे। तीर पे तीर चल रहे थे गुंबद खजरा पर, रसूल की आबरू पर। अरे मेरी बेटी की इज्जत पे हमला कर ले, मेरे नबी की इज्जत पे हमला न कर, मेरे परिवार की इंसल्ट कर ले मगर मेरे नबी की इंसल्ट न कर। अरे मेरा मकान गिरा दे मगर गुंबद खजरा को न गिरा। अरे मेरी गली को बर्बाद कर दे मगर मदीने की गलियों को गाली न दे। अरे मेरी कब्रों को उखाड़ दे मगर सहाबा की कब्रों को न तोड़ो, कब्रों को न तोड़ो। इसमें फातिमा लेटी हुई है, इसे न तोड़। इसमें खदीजा लेटी है, इसे न तोड़। इसमें उस्मान गनी लेटे हैं, न तोड़। बुलडोजर चला दिया गया। 60,000 साहबे कलाम की कब्रों को तोड़ने वाली ये बातिल कुव्वत है। यहूदियों के इशारे पर सहाबा की कब्रों पर बुलडोजर चलाने वाली है सऊदी अरबिया। और उसके चंदे से जमात वालों, तुम आज हमसे आंख मिलाने आए हो, अपने गरीबान में झांको। तुम्हारे दामन पर उस्मान गनी के कब्र के टूटने का दाग लगा हुआ है। तुम्हारे दामन पर खातून जन्नत सैयदा फातिमा के दिल को जख्मी करने का दाग लगा हुआ है। तुम क्या बात करने आए हो? आज ये हमारे सामने खड़े होकर के कहते हैं ये लो सस्ते में खा लो, ये सस्ते में पी लो। अरे हमारा इस्लाम सस्ते में हमें नहीं मिला है। अरे जब फातिमा का लाल करबला में भूखा प्यासा रहा तब हमें सुन्नियत का एहसास हुआ है, तब हमें इस्लाम मिला है। ये भूखों का मजहब है, ये प्यासों का मजहब है, ये पेप्सी कोला पिलाने वालों का नहीं। अरे फरात के किनारे प्यासा रहने वाले इमाम की कौम है। इसे काटा जा सकता है मगर सुन्नियों को खरीदा नहीं जा सकता। मैं एक बार आपकी तवज्जो फिर उसी मौजू पर चाहूंगा। मेरे दोस्तों, रसूल की इज्जत आबरू पे हमले हो रहे हैं, पैगंबर की मानो मर्यादा को चुनौती दी जा रही है, होली प्रॉफिट की इंसल्ट हो रही है। उनको जो जो कहा गया है उलमा से आपने सुना होगा, जो किताबें दिखा दिखा कर हक़ाइक़ आपके सामने रख चुके हैं वो सब आपने सुना होगा। मेरे दोस्तों, अब ईमान को खतरा होने लगा, ईमान को खतरा होने लगा। वो मुसलमान जिसे मुसलमान बनाया था गरीब नवाज ने, जिसे मुसलमान बनाया गरीब नवाज ने, बनाया कुतुबुल अक़ताब ने, मुसलमान बनाया मखदूम अशरफ ने, मुसलमान बनाया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी ने, मुसलमान बनाया शेख उलाउल हक पंडवी ने। लेकिन जब इस बने हुए मुसलमान के ईमान पर हमला होने लगा और दिल्ली से लेकर सहारनपुर और सहारनपुर से लेकर नानौता अम्बेठा में जब ये तहरीक चली, हम सुन्नियों का ईमान लूटने के लिए जब तहरीक चलने लगी तो इसी ईमान को बचाया इमाम अहमद रजा ने, इसी ईमान को बचाया इमाम अहमद रजा ने। तुम सर पटक पटक के मर जाओ, न हम बनाने वाले को छोड़ेंगे न बचाने वाले को छोड़ेंगे। ये चीज असली में ध्यान में रखने की बात है, समझने की बात। नमाज बेहतरीन इबादत है, नमाज आला तरीन इबादत है, नमाज लाजवाब इबादत है, नमाज बेमिसाल इबादत है, नमाज बेमिसल इबादत है, नमाज मैचलेस इबादत है, नमाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इबादत है, नमाज ब्यूटीफुल इबादत है। अरे नमाज
बेहयाई से बचाती है, नमाज बेशर्मी से बचाती है, नमाज हराम कारी से बचाती है, नमाज मुनकरात से बचाती है, नमाज अपवित्रता से बचाती है, नमाज जिस्म को पाक करती है, नमाज विचार को पाक करती है, नमाज आत्मा का शुद्धिकरण करती है, नमाज रूह में बालिदगी पैदा करती है, नमाज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट करती है, नमाज प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड करती है, नमाज दिल और दिमाग को पाक और साफ करती है, नमाज बंदे को मौला से मिलाती है, नमाज पर्दे को उठाती है, नमाज कुर्बे खास में पहुंचाती है, नमाज यार का जलवा दिखाती है, नमाज जात तक पहुंचा देती है, नमाज सिफात का इदराक कराती है, नमाज बंदे और खुदा के बीच पड़े हुए पर्दे को भी उठा देती है। इतनी इंपॉर्टेंट नमाज और यजीदियों से हम सीखें, इतनी अहम इबादत और सड़क छाप लोगों से पूछें। हम चिश्ती से पूछेंगे नमाज क्या है, हम चिश्ती से, क्योंकि बहिश्ती है, हम चिश्ती से पूछेंगे। मेरा ख्याल है देखें कितने लोग इशारा समझते हैं। हम चिश्ती से पूछेंगे बता नमाज क्या है, हम कादरी से पूछेंगे बता नमाज क्या है। हम चिश्ती से पूछेंगे, हम कादरी से पूछेंगे, मगर ये अमरीकी पादरी से नहीं पूछेंगे। तुम कादरी बन के आओ, हम वेलकम करेंगे। क्या जब कादरी बनकर कोई आया तो हमने वेलकम नहीं किया? हम चिश्ती हूं, क्या मेरा वेलकम नहीं हो रहा? तो कादरी का हो चुका, चिश्ती का हो रहा है, ये बीच में पादरी का क्या काम? अंग्रेजी है, पहले मुफ्त में चाय पिलाकर अब पैसा ले रहे हैं, 5 रुपए में फिर लो 15-20 रुपए में। ये क्यों? लालच से। क्या दीन पैसा फेंक के फैलाया गया है? तो जो पैसा फेंक कर जमा करे उसे इज्तिमा नहीं कहते, जनसभा कहते। पैसा फेंक के। अब हमारे वो सियासी रहनुमा चले गए, कहां हैं? रौनक अफरोज हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। मैं उनका इस मामले में वेलकम करता हूं, ऑनर पे करता हूं उनको। भाई जहां वो आगे हैं वो आगे हैं, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जहां थे वो है, ये अपना उस्मान गनी जहां है वो है। नाम का असर पड़ा कि नहीं पड़ा? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा बच्चों का नाम अच्छा अच्छा रखा करो। अब इनसे पूछो जब ये सभा जमा की जाती है तो कैसे? तुम वार्ड के क्या हो? हाँ जी मैं वार्ड का वो काउंसलर। ऐसा काउंसलर हो ना, तो ऐसा करना 2 लारी लेके आना, वो 500-500 रुपए में 1 लारी होगी। हाँ ले 1000 ले। ये तो सियासी लोगों को करना पड़ता है, बुरी बात नहीं है, मगर ये दीनी बात नहीं है। ये बुरी बात तो नहीं है, मगर ये मजहबी बात नहीं है। तो क्या तुम्हारा कोई सियासी सर्कस था? आओ पैसा लो और आओ, पैसा लो और आओ, गाड़ी लो आओ, फ्री में बैठ जाओ, थोड़े में कुछ ना दो, पहले तो टोकन चलेगा फिर फ्री खिलाएंगे। ये सब क्या है? या तो हम लोग को खिलाने पिलाने आए थे तो ये अजमेर में क्यों नहीं किया? हम भी समझ जाते लंगर में इजाफा हो गया। और अगर तेरे पास फालतू हो गया है ना तो देख मैं बताता हूं तेरे को। नागालैंड की फसल खराब हो गई है, सारा पैसा उधर भेज दे, अपने भारत को फायदा पहुंचेगा। अभी काठियावाड़ की फसल खराब हो गई है पिछली बार, भेजेगा क्या पैसा? तो काय को 5 रुपए में पेप्सी कोला दिया तूने? 15 रुपया अपनी जेब से भरा, लाखों ने पिया, करोड़ों पी गए, पी के क्या किया होगा? कोका कोला पीने से खुदा मिलता, पेप्सी से रसूल मिलेंगे, तो काय को पिलाया? जा जरूर जा, ये तेरी थिंकिंग है। नाम लिखा, तुम्हारे यहां नाम लिखा हुआ है। अच्छा फरिश्तों की छुट्टी हो गई क्या? अब अमल तू नोट करेगा?
ابھی تک تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا ہاشمی جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا، اور جو نیکی چھپا کے کی جائے خدا کو زیادہ پسند ہے، یا لکھا کے کی جا رہی۔ ٹھیک ہے سسٹم ہوتا ہے، لکھو ضرور، لیکن پہلے خود تو لکھنے لائق تو بنو۔ جو اجماع کرے اور الف غائب ہو جائے، اس کا ثبوت یہ ہے بھائی دیکھو ہمارے یہاں سنت کیا ہے؟ نکاح ہوا کس لیے ہوا؟ میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے ہوا؟ نہیں نا، پھر تم نے دور کیوں کیا؟ نکاح تو ادھر 40 دن میرے ساتھ، اور بیوی کا وہ اس کو دلہن بنے انتظار کرنے دو۔ یہ سنت ہے؟ سنت پہ منہ مارتا ہے؟ ہم لوگ باحیا ہیں، منہ لگنے نہیں دیں گے، ہم منہ نہیں لگاتے کسی کو، جب منہ سے منہ نہیں لگاتے تو سنت پہ منہ لگانے دیں گے؟ سنت سنت ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، اہل بدعت کیا جانے سنت کیا ہے۔ تو نماز پڑھنا بہترین عبادت ہے، مگر یاد رکھنا پڑھنا بہت آسان ہے، بچانا آسان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان آ گیا، کتنی محنت لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مومن ہو گئے۔ کیا لیبر ہے، کیا محنت ہے وہ بتاؤ، کیا پرابلم ہے؟ کوئی ہارڈ ٹاسک ہے؟ ایمان آسانی سے آیا۔ تو مسلمان بننا، ایمان لینا آسان ہے، مگر ایمان بچانا آسان نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز بچانا آسان نہیں۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے، کیا بولوں، نماز پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی پڑھنا آتا تھا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ یزید کو بھی پڑھنا آتا تھا۔ نماز پڑھنا تو منافقوں کو بھی آتا تھا، نماز پڑھنا تو غیر مسلموں کو بھی آتا ہے، نماز پڑھنا تو منافق و کافر کو بھی آتا ہے۔ نماز پڑھنا، یاد رکھو جملہ دے رہا ہوں، نماز پڑھنا یزید کو آتا تھا، مگر نماز بچانا حسین کو آتا تھا۔ نماز بچانا غوث اعظم کو آتا ہے، نماز بچانا غریب نواز کو آتا ہے، نماز بچانا شاہ عالم کو آتا ہے، نماز بچانا قطب گجرات سید وجیہ الدین گجراتی کو آتا ہے۔ ارے نماز پڑھنا تو جماعتیوں کو بھی آتا ہے، مگر نماز بچانا صرف سنیوں کو آتا ہے۔ اہل سنت کو نماز بچانا آتا ہے۔ اب دیکھو میں بتاتا ہوں، نمازی کے بارے میں اب بولوں گا، اب کنسنٹریٹ یور مائنڈ، اور دیکھنا کہ نماز کو حقیقت میں بیان کر رہا ہوں اور پولیٹیکلی انہوں نے سب کام کیا ہے۔ وہ راجنیت کا پھندا ہے، یہی پھندا ان کا دھندا ہے، اور اسی دھندے کے لیے عرب سے چندہ ہے۔ اب تم سمجھ جاؤ کتنا گندا ہے جب اتنا خراب چندہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز پڑھی، اور ان کی پڑھی ہوئی نماز کا کیا جواب نہیں ہے۔ نماز، یہ نماز کیا ہے ان کو کیا پتا، یہ بہت لیٹ پیدا ہوئے، یہ تو نبی بتائیں نماز کیا ہے، جو لائے وہی بتائے، بھائی جس کی چیز ہے وہی بتاوے کہ وہ ہے کیا۔ تو معراج کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، قرب ذات ہے، سفر رات ہے، سب رات و رات ہے، نبی کا ہاتھ ہے، اس میں تحفہ صلات ہے۔ 50 وقت کی نماز لے کے سرکار آ رہے ہیں، 50 ٹائم کی نماز۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر دیتا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ جہاں دارالعلوم شاہ عالم ہو اور جہاں مساجد میں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے امام ہوں، وہاں یہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ نے کہا نماز زیادہ ہے، کم کرا دیے، سرکار گئے،
تو 50 سے اللہ نے 45 کیا, 45 سے 40 ہوا. موسیٰ نے کہا زیادہ ہے تو اور کم کرائے 35, کہا زیادہ ہے اور کم کرائے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10. موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ قیامت تک کا معاملہ ہے, یہ 10 بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے. تو حضور نے کیا کیا, گئے اور وہ 5 ہو گیا. جب 5 ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ معاملہ قیامت تک کے لیے ہے نا, یہ شروع میں تو سب پڑھائیں گے, آگے چل کے لبڑا ہے, سب نہیں پڑھائیں گے, یہ 5 کو بھی کم کراؤ, شروع میں تو سب پڑھائیں گے. خیر القرون میں کون انکار کرے گا؟ یہ تو جب شر القرون شروع ہوگا اور اکثریت اشرار کی ہونے لگے گی تو گڑبڑ تو ہوگا ہی, سب نہیں پڑھیں گے. تو اور کم کرائیے. یہ موسیٰ نے کہا تھا نا وہ کلیم اللہ ہے, کب کہا؟ معراج کی رات میں. ایک زمانہ آئے گا کہ سب نہیں پڑھیں گے. اب بھی علم غیب نہیں مانو گے, کہاں سب پڑھ رہے ہیں؟ اور نماز کہاں سب پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے کون کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل و بالغ پر نماز. پیچھے والے بولو, ہر عاقل و بالغ پر نماز؟ جی نہیں یار, ان لوگوں نے کچھ بتایا نہیں تم کو, فالتو کھلاتے ہی پلاتے رہ گیا. ہمارے کتنے لوگ تو گئے ہو گے لاؤ کھا لو مال ان کا, گیت گاؤ نبی کی. وہ کرتے ہیں نا, ہر کینڈیڈیٹ سے پیسہ لیتے ہیں, ووٹ اپنی مرضی کا دیتے ہیں. جب فری میں ہے بریانی فری تو آئی ایم ناٹ ون, آئی ایم 3. پہنچ گیا گھٹاگھٹ کھایا ہوئے, بولو کیا, ارے یار کوئی بدعقیدہ کھا لیتا تو یہ طاقت بدعقیدے کو پہنچ جاتی, گھٹانے کے لیے میں نے کھایا. تاکہ اس غذا کو کوئی بدعقیدہ کھا کر کے زیادہ موٹا نہ ہو جائے, ہم نے کھا کر کے بدعقیدگی کو کم کرنے کی کوشش کیا ہے. اب اللہ جانے اس کی نیت معتبر ہے کہ نہیں, لیکن ایک نیت ہو سکتی ہے. زندل بوبیدینہ خیرہ کے تحت میں نے یہ عرض کر دیا. ہر عاقل و بالغ پر نماز؟ جی نہیں. ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے؟ نرسمہا راؤ پہ نماز فرض ہے؟ وہ بلڈھا ابھی تک بالغ نہیں ہوا. ہر عاقل بالغ پر نماز فرض نہیں ہے. بل کلنٹن پر نماز فرض ہے, مسٹر میجر پہ نماز فرض تھی, یہ بلیئر پر نماز فرض ہے؟ بولو. آپ کے پردیش کے مکھ منتری پہ نماز فرض ہے؟ عاقل بالغ نہیں ہے. ایمان ضروری ہے, کیونکہ نماز تو ہے کھمبا, نماز تو ہے پلر, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. تو جب یہ پلر ہے تو پڑا رہے گا یا گڑے گا؟ گڑے گا. کہاں؟ زمین پہ. ایمان ہے زمین. تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہی تو نماز کا کھمبا گاڑے گا, جس کے پاس. اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان, اسلام, عاقل, بالغ 3 بات ہو تو نماز فرض ہے. یعنی نماز مومن پہ فرض ہے. کس پہ فرض ہے؟ عاقل, بالغ, مومن پر. تو مومنوں پہ فرض ہے, مومن پڑھائیں. جو اپنا ایمان گنوا بیٹھے ہیں وہ پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ بڑے شرم کی بات ہے. اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ دعوت اسلامی کے اسٹیج سے اس بات کو پھیلایا جائے. یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جن سنیوں پر نماز فرض ہے وہ تو پڑھیں نا, اور جن پہ فرض ہی نہیں ہے وہ 3 دن کا جلسہ کر رہے ہیں, جماعت پہ جماعت بنائے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایمان لاؤ, پہلے ایمان لاؤ, پھر نماز پڑھو پڑھاؤ.
پہلے ایمان لاؤ، اور اگر تمہیں شک ہے تو کل دن بھر میں ہوں، اگر تم اپنا ایمان ثابت کر دو تو کل شام کو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، ورنہ پوری جماعت کے ساتھ تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اگر تیرے پاس امریکہ کا بنایا ہوا اور سعودیہ کا ڈھالا ہوا تیر ہے تو چلا امریکہ کی مدد سے تیر، ہمارے پاس بھی سینہ ہے، چلو اپنا اپنا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ 50 وقت کی نماز کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 کر دیا۔ علماء کرام کے لیے ایک بات عرض کروں گا، ایک جملہ آ گیا ہے، چونکہ اکیڈمک ہے، تھوڑا عالمانہ سطح کا ہے، اسی لیے علماء کی توجہ چاہوں گا، آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سمجھیں گے کہ جیسی حضرت موسیٰ نے کہا کہ 5 کو بھی کم کرائیے، تو رسول فرماتے ہیں اے موسیٰ، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں، لہذا 5 پر فرضیت ٹھہر گئی۔ جملہ یہ ہے کہ جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی وہیں فرضیت نماز ٹھہر گئی، تو حد فرضیت حد غیرت میں ہے۔ لیکن ایک بات سن لو،